اور صحیح وقت پر لینا یہ بہت ہی ضروری ہے. بعض ٹائم یہ دونوں چیزیں گزر جاتی ہیں, صحیح وقت بھی گزر جاتا ہے اور ہم بعد میں ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں, تو یار یہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں جب وقت گزر گیا, ٹائم گزر گیا, موقع گزر گیا اور اس وقت تو ہم نے ڈیسیجن لیا نہیں, دوسروں پہ چھوڑ دیا, تو یہ بہت ضروری ہے. چاہے آپ نے جاب کا ڈیسیجن لینا ہو, صحیح وقت صحیح ٹائم پر ڈیسیجن لینا بہت ضروری ہے. اور بعض ٹائم جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں ایسی سچویشن نہ ہو. ہمارے ساتھ گیسٹ آ چکے ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے بھی زندگی میں ڈیسیجن لیا اور اب سپورٹ مین ہیں میں کہوں گی, ماشاءاللہ فٹ ہیں اور مارشل آرٹ ایکسپرٹ ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ سے گولڈ میڈلسٹ ہیں اور چیف انسپیکٹر ہیں ایلیٹ فورس کے ممتاز احمد محمد صاحب. ان کو خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, تھینک یو سو مچ میم. تو ڈیسیجن کی بات ہو رہی ہے, آج فیصلے کی بات ہو رہی ہے یار, تو بتائیں یہ فیصلہ کیسے لیا آپ نے کہ میں اسپورٹ کی طرف آؤں گا, مارشل آرٹ کی طرف آئے, ایکسپرٹ ہے ماشاءاللہ, بتائیں. دیکھیں جی, جس بندے میں ڈیسیژن پاور ہی نہیں ہے, ہاں تو میں کہتا ہوں کہ وہ انکمپلیٹ ہے. بالکل, نو ڈاؤٹ. تو ڈیفینیٹلی آپ اس نہج پہ یا اس مقام پہ ڈیسیژن میکنگ یا ڈیسیژن لینے کے حوالے سے ایک اسٹرگل کر کے آتے ہیں. بالکل بالکل. تو اسی طریقے سے جب ہم محکمے کے اندر آئے تو اس میں ہم نے پوری پاور کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ, پورے پیشن کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اور اللہ کی مہربانی سے اتنے جو محکمے کے جو ٹاپ کے کورسز ہیں وہ کنڈکٹ کیے, اور اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی جب آپ اتنا کرتے ہیں کوآرڈینیٹ تو ڈیسیژن پاور آپ کے اندر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک اسپورٹ مین میں زیادہ ہوتا ہے ڈیسیجن پاور, میں سمجھتی ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ذہن لازم بات ہے, اسپورٹ کرا رہا ہوتا ہے, کر رہا ہوتا ہے, ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ فٹ بھی ہے, ہیلدی بھی ہے, تو واقعی ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے آپ کے فیصلوں پر. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل, اس کا یہ جو ہے نا بالکل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپورٹس میں آپ کو وہ ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو ون بھی کر سکتا ہے, جو آپ کو شکست بھی دے سکتا ہے. اگر آپ میں وہ پاور نہیں ہے اور آپ نے وہ لمحہ ضائع کر دیا تو ڈیفینیٹلی آپ ناک آؤٹ ہو سکتے ہیں, آپ شکست کھا سکتے ہیں. تو ڈیسیژن جو ہے نا وہ ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے. بالکل. اچھا, اب ہم جنرل گفتگو کرتے ہیں اور بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں منشیات کا جو استعمال ہے وہ بڑھ رہا ہے, اس کا رجحان بڑھ رہا ہے. پہلے ہم کہتے تھے کہ یار غربت ہے, شاید غربت کی وجہ سے لوگ جو ہے منشیات کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں, لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی بھلی ایلیٹ فیملی جس کو کہتے ہیں, ان کے بچے آئس کے نشے اور بہت سارے اور نشے آ چکے ہیں, نئے نئے کائنڈز آ چکی ہیں, تو اس کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا, یہ دو چیزیں جو ہے یہ بھی ایک نشہ ہی سمجھ لیں, میں تو یہ کہتی ہوں یہ بھی ایک نشہ ہے. تو کیا اثرات ہو رہے ہیں مرتب ہمارے نوجوانوں پر, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس میں جو میں سمجھتا ہوں یا میرا نقطہ نظر ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو پیرنٹس چلڈرن گیپ ہے خصوصاً ایلیٹ میں زیادہ ہے. بالکل, ٹائم نہیں, وقت نہیں ہے. بالکل. تو وہ جو گیپ ہے وہ بچوں کو بے راہ روی کا شکار کر دیتا ہے. ان کی جو دوست ہوتے ہیں ان کے اوپر والدین کی نظر نہیں ہوتی. جب وہ گھر سے باہر جاتے ہیں تو جو مرضی کریں, جب آپ نے چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں کرنا. اب یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کا جب آپ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے تو اس میں بگاڑ پیدا ہونے کے شدید چانسز ہوتے ہیں. تو یہی چیز ہے. اور اس کے علاوہ پھر جب آپ نے میڈیا کی بات کی ہے تو میڈیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیگیٹیوٹی کو اگر ہم زیادہ ایکسپوز کریں گے تو اس کے دو ہیں, ایک فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. تو بات تو یہ ہے کہ کسی بھی انسان سے آپ فائدے کی بات آپ پک کر سکتے ہیں, لیکن جو کچے ذہن ہوتے ہیں عام طور پر جو بچے ہیں, ینگ جنریشن ہے, تو وہ نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ جاتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کے. وہ دیکھیں نا کہ ابھی میں بھی دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ وہ نشے اکٹھے ہیں اور وہ نعرے لگا رہے ہیں, اس طرح کر رہے ہیں, اس طرح کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو جب ہم ایکسپوز کریں گے یا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے یوتھ جو ہے نا وہ ان کے اندر ایک کریز آئے گا کہ ہم یہ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا. ٹھیک ہے, اس طرح ہم پاپولر ہو جائیں گے, اس طرح جو ہے نا وہ شہرت لینے کے لیے تو پتہ نہیں کیا کیا نہیں کر رہے, نام بنانے کے لیے تو کیا کیا لوگ نہیں کرتے. تو ان کو لگتا ہے یار یہ بہت ایزی وے ہے, ہائی لائٹ ہوں گے, نظر آئیں گے ہم لوگ. تو یہ چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے, یعنی اس کو کم دکھانا چاہیے. تو آج کل میڈیا کی کیا بات کریں, سوشل میڈیا ایک بہت بڑا میڈیم بن چکا ہے. اگر آپ جو نہیں بھی دکھانا چاہتے تو وہاں مووی بنا دی جاتی ہے, ویڈیو بنا دی جاتی ہے, کلپ بنا کے ڈال دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل. اس کے علاوہ ٹک ٹاک آپ دیکھ لیں, اس میں تو
اور ان کو زیادہ آزادی مل گئی ہے بچوں کو، یا باقی بھی مطلب ہر ایج کے اس میں آ رہے ہیں ٹک ٹاک میں، اور اس میں کافی ساری نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. تو اگر اس کے اوپر سینسر لگایا جائے، پابندی لگائی جائے، ایک حد مقرر کی جائے کہ اس سے بڑھ کے جو ہے نا یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوگی، تو میرے خیال میں اس کے اوپر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سچویشن میں جب ہم بات کر رہے ہیں، ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں، مارشل آرٹ کی بات کرتے ہیں، تائیکوانڈو کی بات کرتے ہیں، تو یہ نوجوان نسل کو کس طرح بدل رہی ہے، یا اس کی اہمیت کس قدر بڑھ جاتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تائیکوانڈو ہے یا دیگر جتنی بھی مارشل آرٹ ہیں، خصوصاً تائیکوانڈو کی بات میں اس لیے کہوں گا کہ یہ ایک گیم ہے، اور ایک ورلڈ لیول پہ جو ہے نا یہ جیسے اولمپکس کے مقابلے ہیں ان میں شامل ہے. تو اس میں یہ سپورٹس کی طرح کی ہے. باقی آپ گیم میں دیکھ لیں، اس کے اندر اگر آپ ایک فائٹ کرتے ہیں تو وہ آپ اتنے ڈیمیج ہو جاتے ہیں کہ اس کو آگے مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے ایک ہفتہ 2 ہفتے کے لیے. لیکن تائیکوانڈو میں جب آپ ایک دن میں آپ 8 فائٹیں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ باڈی پروٹیکشن ہے، اس کے اندر آپ باڈی آرمرز پہنے ہوتے ہیں، گیئرز پہنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس میں آپ زیادہ ایزی وے سے کھیل سکتے ہیں. اس لیے اس میں تائیکوانڈو کو زیادہ کہوں گا یہاں پہ کہ بچوں کو اس طرف آنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں فیمیلز کے حوالے سے، اب دیکھ لیں کہ آج کل کے دور میں ان بچیوں کو بھی اس چیز کی شدید ضرورت ہے. سیلف کانفیڈنس یا سیلف پروٹیکشن جو ہے آج کے دور میں، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں چاہے وہ بچیاں ہوں، تو ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. تو تائیکوانڈو جو ہے وہ مکمل فزیکل فٹنس کے حوالے سے، سیلف ڈیفنس کے حوالے سے، بلڈنگ کریکٹر کے حوالے سے، اور مؤدب بچوں میں صبر اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پیدا کرنے میں بہت کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. بالکل. اچھا، جب ہم کیونکہ ماشاءاللہ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی گولڈ میڈلسٹ رہے، ان کو بھی آپ لوگوں نے سکھایا، تو میں جاننا چاہوں گی کہ اور علی چیف انسپیکٹر بھی ہیں ایلیٹ فورس کے، تو اس سے ہمارے نوجوانوں میں جب ہم پولیس کی بات کرتے ہیں اور کسی اکثر شکایتیں لگی رہتی ہیں ہمیں، تو کیا اس چیز سے مارشل آرٹ سے کیا ان کے رویوں میں فرق آیا یا پڑتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایلیٹ 97 میں اس کا سٹارٹ ہوا ہے، اور اب دیکھ لیں 2021 آ گیا ہے، تو کتنا ایک مطلب ٹائم گزر چکا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اب بھی آپ دیکھیں تو ایلیٹ کا نام ایک اچھی فورس کے طور پر لیا جاتا ہے. کہیں پہ بھی میں نے نہیں سنا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے، شکایت نہیں سنی، اس میں کرپشن کے حوالے سے کوئی شکایت نہیں سنی. اور اس کے علاوہ ان کے لہجے، ان کے رویے، ان کا وے آف ڈیوٹی وہ بھی ایلیٹ ہی ہے جس طرح. اور اس میں ہم لوگ جب ٹریننگ کرواتے ہیں تو بلڈنگ کریکٹر کے حوالے سے ہم ڈیفینیٹلی ان کی کلاسز لیتے ہیں. فزیکل فٹ تو ڈیفینیٹلی صبح سے لے کے شام تک فزیکل ایکٹیویٹیز ہی کرتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ذہنی سیٹسفیکشن ہے یا لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے، اس کے اوپر ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں. اور الحمدللہ ایک چیز آپ جب مارشل آرٹ کر لیتے ہیں نا تو آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں اس چھوٹی چیز کے لیے میں لڑوں. اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ جب آپ فورس کے اندر ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر وقت آپ ویپن کا استعمال کریں. آپ اپنے دفاع کے لیے، کسی کو روکنے کے لیے، کسی کے پاس ویپن ہے اس کو ڈس آرم کرنے کے لیے بھی آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. لیکن پولیس سے شکایتیں ہیں، یہاں ایلیٹ فورس سے واقعی شکایتیں نہیں ہیں، اور ہم جہاں ایلیٹ فورس جا رہی ہوتے تو ہم لوگ بڑا ایک پرسکون سا ماحول فیل کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کا بیہیویئر ہمیشہ اچھے رہے، اور ایک اپنا امیج بنایا. عوام میں امیج بنانا بڑا آسان کام نہیں ہوتا. جیسے آرمی نے ایک امیج بنایا ہے جہاں بچے دیکھتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں، آرمی والے سے ہاتھ ملانا چاہ رہے ہوتے ہیں، بچے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ایلیٹ فورس کا بھی کچھ ایسا ہی ہے. لیکن جہاں پولیس کی بات کرتے ہیں، جب سے ان کا یونیفارم چینج ہوا تب سے کچھ ڈر ختم ہوا. نہیں تو جو بلو والا یونیفارم تھا وہ تو ایک ڈر اور خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا. ہاں، اب تو خاکی میں آ گئے نا، اب تو پتہ بھی نہیں چلتا، اب گرین میں آ گئے. تو واقعی ایسا ہے. یہ اس کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹریننگ ہے نا، آج کل ٹریننگ پہ بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. ایک تو ایجوکیٹڈ بچے آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹریننگ میں بھی باقاعدہ ان کو یہ تمام ان کی سیلف ڈیفنس کے حوالے سے، کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے جو ہے نا ان کی باقاعدہ کلاسز لی جاتی ہیں، اور ان کو باقاعدہ یہ بریف کیا جاتا ہے کہ ہم عوام میں سے ہی ہیں. اب دیکھیں نا، جب ہم بھرتی نہیں ہوئے تو عوام ہیں، بھرتی ہو گئے تو کوئی اتنا بڑا خلا تو نہیں آنا چاہیے. ہم کوئی اور مخلوق ہو، خلائی مخلوق ہم ہیں تو وہی نا، انسان ہی ہے یار، انسان ہی تو عوام میں سے ہی ہیں. اور ہم ڈیفینیٹلی خادم اگر اپنے ساتھ لگائیں گے اور خدمت کا، اس کے ساتھ ساتھ خدمت کا جذبہ بھی ہو،
تو ڈیفینیٹلی ہم ان کو مولڈ کر سکتے ہیں. عوام کے اندر ہم اپنی ایک اچھی پرسپشن، یہ ذہن کی جو نشو نما ہے اس میں یہ ڈالنا ضروری ہے کہ ہم عوام میں سے ہی ہیں اور عوام کی ہی خدمت کرنی ہے. اگر ہمیں موقع ملا، چانس ملا، تو ہم کوئی اوپر نہیں چلے گئے. آپ جس کو کہتے ہیں یار کچھ رتبہ پوزیشن مل جائے نا تو پھر ہمارے دماغ نا وہ بھر جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں تکبر سے آپ بھر جاتے ہیں، پراؤڈ سے بھر جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی اچیومنٹ کے بارے میں جاننا چاہیں گے، کچھ بتائیے. جی میں الحمدللہ میں پولیس کے جتنے بھی ٹاپ کے کورسز ہیں، پہلے ATS ہوتا تھا، اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ، تو وہ پہاڑوں کے اندر ہوتا تھا، ہم نے وہ کیا ہے، اچھی پوزیشن میں کیا ہے. آل پاکستان تھا. اس کے بعد یہ ایلیٹ کورس ہے. ایلیٹ کورس یہ بھی ہمارا جو بیسک تھا وہ آل پاکستان تھا. اس میں بھی میں نے ایک ہی ٹریننگ میں میں نے 4 کپ ون کیے ہیں. مارشل آرٹس میں میری پہلی پوزیشن تھی، کک باکسنگ میں میری پہلی پوزیشن تھی، رگبی کا میں کیپٹن تھا، اس میں پہلی پوزیشن تھی، اور 18 کلومیٹر دوڑ جو ہے اس کی پہلی 10 پوزیشنوں کے انعامات تھے، لیکن میری 5ویں پوزیشن تھی. پھر بھی الحمدللہ بڑی مطلب اچھی اچیومنٹ تھی. صحیح، زبردست. تو مارشل آرٹ سے یہ لگاؤ کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، سٹارٹ کیسے آئے، کس طرح کیا، کچھ بتائیں. مارشل آرٹ تو یہ میں چائلڈ ہوڈ میں مجھے اس کا بہت زیادہ شوق تھا. اسکول لیول پہ بھی میں نے سٹارٹ کر دی تھی. تو کچھ اس وقت پریکٹس کا ایسا تھا اسکول میں ارینج تھا یا کیا تھا؟ نہیں جی، اسکولوں کی حد تک تو نہیں تھا. اب تو ماشاءاللہ ہر اسکول میں جو ہے نا وہ یہ فزیکل ٹرینر رکھ لیے گئے ہیں، لیکن پہلے نہیں تھا. اس وقت تو آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی تھی، آپ کو استادوں کو تلاش کرنا پڑتا تھا، اور اس کے لیے یہ اتنی فیسلٹیز. اچھا، یہ شوق کیسے ہوا؟ دیکھیں ہر کوئی نہیں کر رہا. کچھ ہوتا ہے نا کہ اس کو دیکھا انسپائریشن ہو گئی تو میں نے بھی سوچا میں بھی چلو اس طرف آتا ہوں، مارشل آرٹ سیکھتے ہیں. بچے میں بڑا شوق ہوتا ہے وہ، یا موویز دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں یار ایسا ٹھشو تو اس طرح مارنا شروع کریں. تو کیا ایسا تھا؟ جی اس میں ڈیفینیٹلی بروس لی جو ہے، یہی تو میں جاننا چاہ رہی تھی. جی بروس لی کی ہم نے دیکھی ہیں، ان کی جو فلمز وغیرہ ہیں. اس کے علاوہ ویسے بھی میں اسپورٹس مین ہوں. میں تمام گیمیں میں نے کی ہیں. میں کرکٹ میں بہت اچھے لیول بھی میں نے کھیلا ہے. کرکٹ بھی وقار یونس کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں، ادھر شبیر صاحب کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں MCC میں، تو پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی کھیلتا رہا ہوں. اسی طریقے سے جب ہم لوگ اسکولوں میں تھے تو ہاکی بھی کھیلتے تھے، فٹ بال بھی، کرکٹ بھی، مطلب تھرو آؤٹ تھا. تو یہ اپنے اندر کانفیڈینس پیدا کرنے کے لیے مارشل آرٹ جو ہے اور اس میں نئی ٹیکنیکس سیکھنے کے لیے یہ شروع سے کریز تھا. تو اس کو پھر جب موقع ملا تو پایا تک. اچھا، ویسے روٹین وائز یہ لگتا ہے پیرنٹس کو کہ مجھے یاد ہے جب ہم اسپورٹ کا پیریڈ ہوتا تھا تو ہم لوگ نہیں جاتے تھے. اکثر ٹیچر بھی نہیں جانے دیتے، پیریڈ ضائع کر رہے ہو تم لوگ، تمہارے پیپر آنے والے ہیں، یہ ہے وہ. اور گھر میں پیرنٹس کو بھی اعتراض ہوتا تھا کہ اسپورٹ کی وجہ سے لازم بات ہے کتنے پیریڈ ضائع ہو جا رہے تھے. تو پھر بعض لوگوں کا یہ فوکس تھا یہ نمبر نہیں لے گا، یہ اسٹوڈنٹ یہ کیا کرے گا. اب تو اسپورٹ کا ایک رجحان ہو گیا، انٹرنیشنل لیول پر گیمز جو ہے یا پلیئر نظر آ رہے ہیں. چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے نام بھی بنائے، لیکن اس وقت یہ رجحان نہیں تھا. تو پھر گھر والوں نے کبھی کہا نہیں یار کیا کرے گا، کوئی اور تمہارا کام نہیں ہے، کوئی فیوچر نہیں ہے تمہارا، کیا سوچا ہے، کچھ اس طرح تھا؟ نہیں آپ یقین کریں کہ میرے والد صاحب ہماری گیم دیکھنے ساتھ جاتے تھے. اچھا، گڈ، زبردست. ہاں جی، ہم چاہے وہ کبڈی کے میچ ہوتے تھے، چاہے کرکٹ کے ہوتے تھے، چاہے مارشل آرٹ کے ہوتے تھے. کبڈی بھی کھیلی؟ جی کبڈی بھی کھیلی. واہ جی واہ، صحیح. ہاں جی، تو اس میں میرے والد صاحب اور ہماری جو فیملی ہے مطلب وہ ہمارے ساتھ بڑا اچھا کوآرڈینیشن تھا ان کا نا. انہوں نے مجھے کبھی بھی سپورٹ سے یہ نہیں کہا کہ آپ کے نمبر کم ہے. اور اب یہ سوچ بھی غلط ہے کہ سپورٹس مین بچہ جو ہے وہ زیادہ نمبر نہیں لے سکتا. میرا یہ ماننا ہے کہ جو سپورٹس مین بچہ ہے جو ان ایکٹیویٹیز کی طرف رجحان رکھتا ہے وہ انتہائی قابل ہوتا ہے، وہ شارپ ہوتا ہے، اس کا ذہن وسیع ہوتا ہے. پھرتیلا تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ذہنی طور پر بھی بہت شارپ ہوتا ہے. دیکھیں جو آپ شروع میں آپ نے بات کی ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے، تو جب یہ ساری چیزوں سے وہ گزرتا ہے تو اس میں وہ چیز آ جاتی ہے، ڈیسیژن میکنگ پاور آ جاتی ہے. ٹھیک. تو یہ شوق تھا، یہ بچپن سے تھا اور اس کو لے کر آگے بڑھتے گئے. اور اس میں جو ہے فیملی اور ساتھ ٹیچرز کیسے ملے یہ بتائیں. ٹیچر الحمدللہ بہت اچھے ٹیچرز ملے ہیں. راجہ ایوب صاحب کا ایک نام ہے، پہلے وہ یہاں پہ بھی کرتے ہیں کوآرڈینیشن، تو ان کا ایک نام ہے، وہ پائنیئر ہیں ہمارے ملتان کے. جتنے بھی ملتان میں جتنے آپ سینئر انسٹرکٹر اٹھا کے ان کی ہسٹری دیکھیں گے تو ان کے جو گرینڈ ماسٹر ہیں وہ راجہ ایوب صاحب ہیں، اور اس کے بعد پھر ارشد سیدی صاحب ہیں، باقی ہمارے طاہر حسین بھٹی صاحب ہیں. تو اسی طریقے سے ہماری ایک یونٹی ہے، ہمارے تائیکوانڈو یونٹی ہم نے ایک گروپ بنایا ہے. اس میں ہم نے یہی کیا ہے کہ اس میں جتنے لیجنڈ قسم کے اسٹاف تھا
इंस्ट्रक्टर थे उनको हमने इकट्ठा किया है, और गेम के साथ साथ करैक्टर बिल्डिंग। हाँ, हमारा जो फोकस है ना, हाँ, गेम के साथ साथ करैक्टर बिल्डिंग है। देखिए एक ये बच्चा, किस तरह मुमकिन है, जरा ये भी बताएं। जी मैं बताता हूँ। देखिए जब आप चाइल्डहुड में किसी बच्चे को ऑन करते हैं कि मैंने इसको गेम करवानी है, तो वो एक सादा सा कागज, बिल्कुल प्लेन, उसके ऊपर आप जो मर्जी लिख दें, सारी जिंदगी वो उसका तासर लेके रखेगा। और हम स्कूलों में भी जाते हैं, दीगर इवेंट्स में भी जाते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे भी जाते हैं। तो उसमें जो मेरा फोकस होता है या मेरी टीम का जो फोकस होता है वो यही होता है कि हम इनको एक पक्का सच्चा मुसलमान और एक बेहतरीन किस्म का जो है पाकिस्तानी बनाए। अच्छा, वैसे लगता नहीं है, हम लोग समझ रहे थे बस गेम पर फोकस है, ये नहीं पता होता कि करैक्टर जो बिल्ड करने में ये भी स्पोर्ट अहम किरदार अदा कर रहा है। और ये जो आपका मतलब टीचर है या जो भी स्पोर्ट आपको कोचिंग करा रहा है, तो ये उसकी तरजीह होती है कि इसके करैक्टर को भी मजबूत बनाना। डेफिनेटली हमारा ये फोकस है। शकील यूसुफ साहब हैं, ये उनके साथ हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, और बाकी जितने भी हमारे ताइक्वांडो के हम सोच आते हैं यार मैं मार्शल आर्ट सीखूंगा, मैं बदला लूंगा, तो ये वाले जहन में बातें नहीं आनी। नहीं, बदला तो लेना ही नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बचपन में तो यही चीजें वो मुझे फलां ने मारा, बुलिंग की, तो अब मैंने जो है इस तरफ आना है और फिर मैंने बदला लेना है, या मैंने अपने आप को इतना पावरफुल बना लेना है कि जो टैक्टिक्स आते हैं, लाजिमी बात है मार्शल आर्ट के साथ, तो वो किसी और को तो नहीं आते ना। तो क्या ऐसा है? देखिए मेरी बात सुने, शुरू में ये होता है ना, शुरू में ये होता है, लेकिन जब बंदा क्वालिफाइड हो जाता है ना, फिर उसके अंदर इतना हौसला आ जाता है कि वो छोटी मोटी चीजें फील ही नहीं करता। हाँ, सही। अच्छा जी, हमारे साथ देखते हैं मुमताज साहब, आपसे बात करते हैं और आपसे जानते हैं कि मतलब एलीट फोर्स में या पुलिस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ मार्शल आर्ट की तरबियत आप दे रहे हैं, तो किस तरह से दे रहे हैं और किस मतलब मैं समझती किस नज़र से इसको देखते हैं, क्या कितना फ़ायदा होने वाला है इन लोगों को, क्या कहेंगे आप? जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मार्शल आर्ट जो है, जिस तरह बाकी वेपन की ट्रेनिंग है, सेम इसी तरीके से, या बाकी डिसिप्लिन के हवाले से है, तो सेम इसी तरीके से मार्शल आर्ट भी इसकी ट्रेनिंग भी कलीदी किरदार अदा करती है। तो उसमें हम इनको खसूसन जो है डिसआर्मिंग के हवाले से इनको ट्रेन करते हैं, उनकी फिजिकल फिटनेस के हवाले से, इनके यानी बॉडी का इस्तेमाल आप लोगों ने कैसे करना है। अभी ये हमारी बॉडी है ना, तो इसी बॉडी में हमारा यानी आपका ये भी आपका हथियार है, मेरा दिल कर रहा है मार्शल आर्ट की बात हथियार है ना, तो मेरा दिल हेड आप उसको आप यूज कर सकते हैं, नीज को यूज कर सकते हैं, पाँव को यूज करते हैं, यानी कि आप इसको बेटर वे से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिफेंस के लिए या लोगों को बचाने के लिए। अब लोगों को बचाने के लिए ज़रूरत नहीं है कि आप लाजमी वेपन का ही इस्तेमाल करें, आप अपने मार्शल आर्ट को इस्तेमाल करते भी लोगों को सेव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से इसलिए हम लोगों ने ये फोकस किया हुआ है। अभी जैसे जो हमारे नए बच्चे भर्ती हो रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर भी ये चीज़ फोकस है। बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर में बाकायदा अब तो ये एक सेटअप बना हुआ है, उसमें मार्शल आर्ट के इंस्ट्रक्टर जो है ना वो अलग से बाकायदा होते हैं और उनके पीरियड्स होते हैं, वो उनको इस तरीके से ट्रेन करते हैं। ठीक है। जब पंजाब में ताइक्वांडो की जब हम बात करते हैं तो क्या सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल क्या है, कुछ इस हवाले से बताइए। इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस वक्त बात ये है कि चीज़ें भी बन जाती हैं, महकमे भी खड़े हो जाते हैं, नई चीज़ें भी डेवलप हो जाती हैं। मेन चीज़ है उन चीज़ों को आप लुक आफ्टर कैसे करते हैं, उसके अंदर मुनसफाना तरीके से आप किस तरीके से उस तंजीम को लेके चलते हैं, उस टीम को लेके चलते हैं। जब तक चेक एंड बैलेंस का अमल नहीं होता ना, तब तक मामलात गड़बड़ रहते हैं। ठीक है। तो इस तरह इस हालत ये जनूबी पंजाब में भी सेम इसी तरीके से हो रहा है कि जो टीमें लगाई गई हैं या जो डिप्यूट हैं वो प्रॉपर तरीके से ना तो इलेक्शन करवा के जो है ना ओहदेदारों को लेके आती हैं, वो अपने तौर पर जो उनके पसंदीदा बंदे होते हैं उन्हीं को लेके आ जाते हैं। अब वो चाहे स्याह करें सफेद करें, इससे सबसे ज्यादा नुकसान ताइक्वांडो का हो रहा है। और ये सूरत हाल शुरू से चली आ रही है। जी हाँ जी, ये फेवरेटिज्म जिसको कहते हैं, हर जगह ये चीज चलती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें अगर देखें आप घोस्ट क्लब जो है उनको इंडिकेट करें, जो प्रॉपर गेम करवा रहे हैं आप उनको आगे लेके आए। अब अगर अपने पसंदीदा चंद बच्चे आप लेके चले जाते हैं किसी भी टूर्नामेंट में और आपको पता ही नहीं होता, बाकी क्लबों को पता ही नहीं होता कि यार टीम जा रही है, तो जो उसके ट्रायल्स वगैरह हो रहे हैं कहाँ पे हो रहे हैं,
یہ اس میں ہم پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ایسی شرائط رکھ دی جاتی ہیں جیسے گلوبل لیسنس ہے. اب یہ گلوبل لیسنس جو ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے اگر پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو اس میں آپ کو چاہیے. اب نیشنل سطح پہ اب آپ نے ملک کے اندر آپ فائٹ کر رہے ہیں اور آپ کو چاہیے گلوبل لیسنس. ٹھیک ہے، تو یہ شرائط رکھ دی گئی ہیں. جی جی. تو پاکستان کے اندر تو فریلی ہونا چاہیے. ان کو آنے جانے کا کرایہ، رہائش وغیرہ تو یہ سپورٹ کرنی چاہیے. لیکن ان لکیلی جو ہے نا یہ اچھے طریقے سے نہیں ہو رہا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اب ورلڈ اسپورٹس کمیٹی کے پاکستان کے شکیل یوسف صاحب ہیں، وہ سیکرٹری ہوئے ہیں، تعینات ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہ پچھلے کل پرسوں میٹنگ بلائی ہوئی تھی، یہاں پہ ملتان میں آئے ہوئے تھے. تو اس میں صرف تائیکوانڈو ہی نہیں، اس میں تمام گیمیں، ایون کے جو کرال کرتے ہیں بچے چھوٹے، ان کی گیمیں بھی رکھی ہوئی ہیں. گڈ، زبردست. ہاں، اس میں یہ ہے کہ مائیں سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، بچے ادھر پوزیشن، بیبی جو ہیں وہ ادھر ان کو لائنوں کے اندر، جی جی ان کو لائنیں 7 منتھ کے ہوتے ہیں، جی جی ایسے ہے. تو ان کو بٹھا دیتے ہیں. اب جو والدہ ہے وہ اس کو بلا رہی ہوتی ہے اسپیڈ کے، جو بچہ تیزی سے آ جاتا ہے تو وہ ونر ہوتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طرف لا رہے ہیں تائیکوانڈو کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی جو ایکسرسائز گیم ہے اس کو انٹروڈیوس کروانے. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ ممتاز احمد صاحب. آپ سے شعر جو ہے وہ سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام ختم ہونے والا ہے تو آپ کے شعر پر ہی اینڈ کر رہے ہیں. تو عائشہ کو اجازت دیں گے. اللہ حافظ جی. انہی کے دم سے اجالا ہے ان فضاؤں میں، نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. انہی کے دم سے اجالا ہے ان فضاؤں میں، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. آئے ہائے، زبردست. اور اس کے ساتھ ہی عائشہ کو دیں گے اجازت. اللہ حافظ. کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بائے بائے.